حجۃ الوداع کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سفر شروع فرمایا تو یہ ایک تاریخی منظر تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ ہر کوئی اس مبارک سفر میں شریک ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ مدینہ سے مکہ تک کے راستے میں ہر مقام پر مسلمانوں کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت دیکھتے ہی بنتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے طواف کعبہ کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عمل ہے جس میں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سعی فرمائی جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اقامت فرمائی۔ حج کے ارکان ادا ہونے تک آپ اسی حالت میں رہے۔ 8 ذی الحجہ کو جسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ منی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ منی میں قیام کرنا حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا دن آیا جو حج کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد میدان عرفات تشریف لے گئے۔ عرفات میں ٹھہرے رہنا وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، یعنی اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ میدان عرفات میں لاکھوں مسلمانوں کا مجمع تھا جو اللہ تعالی کے حضور اپنی مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسی مقدس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قواڑ قصوہ پر سوار تھے اور آپ کی آواز دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ خطبے میں آپ نے اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے نسلی امتیاز کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ آپ نے مال اور جان کی حرمت، پوترتا پر زور دیا اور سود خوری جیسی برائیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی اور مردوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے اوپر حق رکھتی ہیں اور تم ان کے اوپر حق رکھتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی 2 چیزیں ہیں جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں اور رات بھر کھلے آسمان کے نیچے آرام فرمایا۔ اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد منی واپس تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ پھر آپ نے اپنی قربانی کی اور اپنے سر کے بال منڈوائے یا ترشوائے، جس سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور طواف زیارت کیا جو حج کا ایک اور رکن ہے۔ پھر آپ منی واپس گئے اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں زمرات، چھوٹے، منجلے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ 13 ذی الحجہ کو جن لوگوں نے جلدی کرنی چاہی انہوں نے کنکریاں مار کر منی سے کوچ کر دیا، اور کچھ لوگ وہاں ٹھہرے رہے اور انہوں نے بھی کنکریاں مار کر واپسی کی۔ جب حج کے تمام ارکان مکمل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا۔ مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے طواف وداع کیا جو حج ختم کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج مکمل ہوا۔ اس حج میں آپ نے مسلمانوں کو دین کی ضروری باتیں سکھائیں اور انہیں آئندہ کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ حجۃ الوداع کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ان گنت سبق اور ہدایات موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی، آپ کی رحمت اور آپ کی امت کے لیے آپ کی فکر کا احساس دلاتا ہے۔